اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحیاء من الایمان۔ ناظرین، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان کی نشانی ہے، یعنی حیا مومن کے اندر پائی جاتی ہے۔ وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جس کے اندر حیا نہیں۔ مزید ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناپاک نگاہ سے بچو کہ ایسی نگاہ دل میں ہوس کا بیج بوتی ہے، اور یہ ناپاک نگاہ کرنے والے کہ فتنہ و فساد میں مبتلا ہونے کے لیے کافی ہے۔ یعنی اپنی نگاہوں کو پاک رکھو، یعنی ایسی جگہ نگاہ کرو، آنکھ کا استعمال ایسی جگہ کرو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہو، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی شامل ہو۔ یعنی آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس آنکھ کا استعمال ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، کیوں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے مطیع ہیں، اطاعت گزار ہیں، اور ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتے۔ گویا کہ ہمارے جسم پر بھی ہمارا وہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنے جسم کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کریں، بلکہ اپنے جسم کے اعضاء کو بھی اللہ تبارک و تعالی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی منشا کے مطابق اور ان کی زندگی کی تعلیمات کے مطابق استعمال کریں۔ اس لیے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کے لیے ارشاد فرمایا کہ ناپاک نگاہ سے دور رہو، کیونکہ ایسی نگاہ دل میں ہوس کا بیج بوتی ہے۔ یعنی انسان کوشش کرتا ہے کہ جب بری نگاہ ڈالتا ہے تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ناپاک نگاہ اس کے فتنہ و فساد، یعنی وہ اس کے حصول میں اس حد تک آگے چلا جاتا ہے کہ وہ فتنہ و فساد بھی کر سکتا ہے، مبتلا ہونے کے لیے کافی ہے۔ یعنی ایسی نگاہ سے دور رہو کہ جو تمہارے اندر اس چیز کے حصول کی ہوس پیدا کر دے، اور تم اس کے حصول کے لیے فتنہ و فساد برپا کر دو۔ یعنی کہ حرام نگاہ، ناپاک نگاہ اتنا خطرناک ہے کہ وہ معاشرے کے اندر انسان فتنہ و فساد پر اتر آتا ہے۔ دعا ہے کہ باری تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں ناپاک نگاہ سے بچائے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔